آپ کے پاس ٹائم ہے میں بات کروں؟ میں بھی پڑھاتا ہوں، پورا دن سبق پڑھاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا شوق ہے تو کچھ سنا دو، نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں بھی تو کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑے ہی ہوں، سمجھے؟ یہ ہمارا مولوی محمد اللہ زوری ظالم قسم کا انسان ہے، اٹھا کر کے مجھے اب جا کر کے میں 2 بجے تک بیٹھا رہوں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب دے کر صبح 8 بجے سے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک میرے پاس 1,5-2 ہزار تو علماء ہیں، ان کو میں سبق پڑھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے سن لو۔ ہمارے مدرسے میں جب پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، پریشانی کی کوئی بات آتی ہے، تو ہم اپنے اساتذہ کو جمع کرتے، محتمم صاحب، پرنسپل صاحب ان کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے کہتے ہیں مسئلہ بہت دشوار ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے، مسئلہ بہت پریشان کن ہے، مسئلہ بہت خطرناک قسم کے، اس لیے میں آپ کو تو نہیں، معمولی باتوں پر تو نہیں بلاتا، لیکن آپ میرے سر کے تاج ہے، اے اساتذہ، ابھی میں نے آپ کو بولا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی رائے اس مسئلے کے حل میں کیا ہے؟ استاد کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، دوسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری رائے یہ ہے کہ اس کو اس طریقہ پر، تیسرے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے اس طریقے پر ہونی چاہیے، چوتھے کو کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے بے وقوف بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، پانچویں کو کہتے ہیں آپ کی رائے۔ 20-25 اساتذہ سے وہ سنتا ہے، ہر ایک اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بہترین مشورے دیتے ہیں، آخر میں پرنسپل صاحب کہتا ہے، چونکہ تنخواہ بھی وہی دیتا ہے، بھیک بھی وہی مانگتا ہے، تنخواہ دیتا ہے استادوں کو، آخر میں 4-5 چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو محترم صاحب پرنسپل صاحب کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے، تو وہ جو چمچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اللہ حضرت نے عجیب بات کی، وہ جو چمچے اس نے پہلے سے بٹھائی ہوئے نا، وہ چمچے بیٹھے اللہ 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 اللہ، باہر نکلتے کہتے پتہ نہیں حضرت کو الہام ہوتا ہے یا حضرت کو کشف ہوتا ہے، اللہ حضرت نے عجیب بات کی، اللہ عجیب بات کی حضرت نے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آخر ہوتا وہی ہے جو حضرت چاہتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا، حضرت کی چاہت بھی نہیں، چمچوں نے تو حضرت کو زندہ باد کہا، لیکن اصل پیچھے رائے بیوی کی ہوتی ہے، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اصل رائے بیوی کی ہوتی ہے، اس نے جو فرمایا، سمجھے، اس نے جو فرمایا۔ جب محترم بے نظیر کی حکومت آ گئی تو ہمارا ایک ساتھی، میں کبھی توریہ سے بھی کام لیتا ہوں، ساتھی اس کو بھی سمجھا کرے، جب اس کی حکومت آ گئی تو ایک بندہ، کوئی بندہ خدا، مذاقی بندہ خدا کیا، بیوی بورچی خانہ کے اندر روٹی پکا رہی تھی، روٹی پکا رہے تو اس کے چپل باہر پڑے ہوئے تھے، اس نے لے جا کر کے چپل اس کے بیوی کے سیدھے کیے، کہا یہ آپ کے چپل ہے، آپ کے کپڑے چاہیں تو میں دھوں۔ بیوی حیران ہو گئی یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، کہا ہم نے بہت بکواسات کی ہے، بہت بکواسات کی، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن تمہاری حکومت عورتوں کے آگے سلام، آج کے بعد تمہارے ساتھ بکواس نہیں کریں گے۔